بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 104 میں کتاب اللباس فصل اول سے حدیث نمبر 4315 سے لے کر 4322 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأکل الرجل بشماله او یمشی فی نعل واحدة وان یشتمل سماء او یحتبی فی ثوب واحد کاشفا عن فرجہ. رواہ مسلم. حضرت جابر کہتے ہیں رسول کریم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے یا ایک پیر میں جوتا پہن کر چلے، اور یہ کہ کپڑے کو بدن پر اس طرح لپیٹ لے کہ دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر آ جائیں، یا بدن پر کوئی ایک کپڑا لپیٹ کر اس طرح گوٹ مار کر بیٹھے، یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھے کہ اس کا سطر کھلا ہوا ہو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اشتمال السما جائز نہیں ہے. فی نعل واحدۃ کے حوالے سے شارحین کرام کچھ یوں ذکر کرتے ہیں، یعنی ایک پاؤں میں جوتا ہے دوسرے میں نہیں، اس طرح چلنا منع ہے کیونکہ اس میں چلنے کا توازن بگڑ جاتا ہے اور آدمی بے ڈھنگا بھی لگتا ہے، یا دونوں جوتے ہوں یا ننگے پاؤں ہوں. این یشتمل السماء، عرب کے ہاں چادر اوڑھنے کا ایک طریقہ ایسا تھا کہ سر سے پاؤں تک جسم کو چادر میں لپیٹا کرتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے. آدمی چٹان کی طرح بن جاتا تھا، کوئی جگہ کھلی نہیں رہتی تھی. اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، یہ کافی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طرح آدمی معمولی حرکت کرنے سے گر جاتا ہے، اور جب گرے گا تو گیند بن کر پورا ہی گر جائے گا، جس میں ناک وغیرہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر جہاد کا ماحول اور دشمن کا خطرہ ہو، جب تک لپٹا ہو آدمی چادر سے باہر آئے گا، دشمن اس کو دبوچ کر مار دے گا اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی. اس لیے اشتمال السما کی ممانعت آئی ہے. او یحتبی کے حوالے سے بتا رہے ہیں گوٹ مار کر بیٹھنے کو احتبا کہتے ہیں. اس کیفیت میں بیٹھنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی مقعد زمین پر رکھ کر پنڈلیوں کو کھڑا کر دے اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے کچھ نیچے اس کے گرد باندھ لے اور بیٹھ جائے. یہ صورت تو نہایت کبھی اور حرام ہے کیونکہ اس میں پورا جسم ننگا ہوتا ہے، اس میں بالکل ستر عورت نہیں ہے. احتبا کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس طرح کولوں پر بیٹھ جائے مگر کوئی کپڑا کمر اور پنڈلیوں کے گرد باندھ لے. اس صورت میں جسم کا نچلا حصہ اور سطر کھلا رہتا ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا. ہاں اگر نیچے جسم پر کوئی الگ کپڑا ہو تو پھر احتبا کی اجازت ہے، جیسے جلسوں اور محفلوں میں بعض حضرات سستانے کے لیے حالت احتبا میں بیٹھ جاتے ہیں. اگلی حدیث مقدسہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس، حضرت ابن زبیر، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ساری حدیثیں نمبروں کے اعتبار سے مختلف ہیں
اور ان میں راویوں کا اختلاف تھا، تو ایک ہی حدیث کے متن کے ساتھ تمام راویوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرہ، متفق علیہ۔ حضرت عمر، حضرت انس، حضرت ابن زبیر، حضرت ابو امامہ، یہ چاروں صحابہ کرام نبی کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں غیر مشروع ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشم استعمال کرنا حرام ہے۔ فی الآخراتی شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں کہ مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ البتہ 4 انگلیوں کی مقدار ریشم کی پٹی کو کپڑے کے کنارہ وغیرہ میں مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زیر بحث حدیث میں ہے کہ جو مرد دنیا میں ریشم استعمال کرے گا آخرت میں اس کو نہیں ملے گا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ریشم تو جنت میں ملتا ہے، تو کیا یہ شخص کافر ہو گیا کہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا اور ریشم سے محروم رہے گا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں اگر کوئی شخص مردوں کے لیے ریشم کی حرمت کا عقیدہ نہیں رکھتا بلکہ اس حرام کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، محروم رہے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن جو شخص حرمت کا منکر نہیں ہے اور پہنتا ہے تو اس کے لیے جنت میں دخولی اولی کے ساتھ ریشم میسر نہیں ہوگا، بلکہ پہلے دوزخ میں سزا پائے گا، پھر آئے گا اور ریشم استعمال کرے گا۔ اس کا تیسرا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ شخص اگر جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن بطور سزا یہ ریشم سے اس طرح محروم رہے گا کہ اس کے دل میں ریشم کی چاہت نہیں ہوگی۔ جب چاہت نہیں ہوگی تو مطالبہ نہیں کرے گا، جب مطالبہ نہیں ہوگا تو اس کو ریشم نہیں دیا جائے گا، اس لیے یہ محروم رہے گا۔ یا پھر یہ حدیث تغلیظ اور تشدید اور زجر و توبیخ پر محمول ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما يلبس الحریر فی الدنیا من لا خلاق له فی الآخرہ، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں وہ شخص ریشم پہنتا ہے جس کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آخرت کا بد نصیب دنیا میں ریشم پہنتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن حذیفہ قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیت الفدة والذهب وان نأکل فیها وعن لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ، متفق علیہ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں رسول کریم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں پئیں اور ان میں کھائیں۔ نیز آپ نے حریر و دیباج ایک قسم کا ریشمی کپڑا پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں ریشم کے کپڑے پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ الدیباج یہ ریشم کی ایک قسم ہے۔ کچھ موٹے ریشم کے لیے دیباج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ، ریشم کا لباس پہننا مردوں کے لیے تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے، اور اگر ریشم کی چادر وغیرہ نیچے بچھائی جائے تو اس میں اختلاف ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر بیٹھنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح پہننا حرام ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹھنا حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، اور یہ حدیث کراہت پر محمول ہے۔
فتاوی قاضی خان میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح ریشم کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح چھوٹے لڑکوں کے لیے بھی ناجائز ہے اور پہنانے والے گناہ گار ہوں گے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حُلَّةٌ سَيْرَاءُ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَكِّكَهَا خُمْرًا بَيْنَ النِّسَاءِ۔ متفق علیہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم کی خدمت میں ایک دھاری دار ریشمی جوڑا جو تہبند اور چادر پر مشتمل تھا بطور ہدیہ پیش کیا گیا، تو آپ نے اس کو میرے پاس بھیج دیا اور میں نے اس کو پہن لیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس جوڑے کو میرے بدن پر دیکھ کر آپ کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جوڑے کو تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو پہن لو، بلکہ میں نے تو اس جوڑے کو تمہارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لو اور ان اوڑھنیوں کو عورتوں میں تقسیم کر دو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کو ریشم پہناؤ۔ سیراؤ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، سین پر کسرہ ہے، یا پر زبر ہے اور را پر بھی زبر ہے، اس کے بعد الف پر مد ہے۔ یہ سرخ ریشم کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر دیباج اور سندس کا اطلاق بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ خمورن کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ خمار کی جمع ہے، یہ چادر اور دوپٹے کو کہتے ہیں۔